دولہا کا ایک جسم تار بے آزار تھے، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پہ قربان، ہوئی دم کا ہوں مہمان آئیے، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان، آئیے، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان، آئیے، جلاد پہنچے تیغے وہ پے کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل فگار، طبلو ظفر بجا صف آدھا میں ایک بار، دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدار، ارے گھوڑوں سے روندنے لگے لاش کو وہاں سوار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاش کو وہاں سوار، سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا، پہنچے حسین لاش پہ جس دم بچشم نام، اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دار، سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شاہ عمر، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہاں، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہاں، موڑو ناک فاطمہ کے نور عین سے، ارے باتیں تو کچھ دارو دم آخر حسین سے، باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے، کیا بولتے کہ موت نے تھامے خبر کیا، سیدھی نا کی نام اپنا ادھر کیا، ہچکی کے درد نے تاؤ بالا جگر کیا، بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا، بس مسکرا کے باغ جہاں سے سے سفر کیا، حضرت چلے اٹھا کے ترے پاش پاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، گھوڑے سے جب کہ قاسم سیٹ کر دینا سکتا ہے آواز فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا الملقب بطٰہ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين الذين أطهر الله عنهم رزقا وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر صلوات پڑھتے ہیں مسلسل میں آپ حضرات کی خدمت میں اطرت کے موضوع پر اور اطرت میں بھی آقا مولا امام حسین علیہ السلام کے سفر پر گفتگو کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر کس طریقے سے ہوا اور آپ کے سفر کے اہداف کیا تھے اور آپ کے سفر کے مقصد کیا تھے، مشن کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کی خدمت میں وہ خطبہ پیش کرنے جا رہا ہوں امام علیہ السلام کا کہ جب امام مکے سے جا رہے تھے اور آپ کو میدان بیضا پڑا مقام ذوالحسن کے بعد، تو وہاں پہ آپ نے عمر سعد کے لشکر کا مقابلہ کیا اور حر کے لشکر کا مقابلہ کیا، اور وہاں پر آپ نے اپنا مشن بتایا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ جس وقت یہ قافلہ چلتا تھا تو بڑے آرام سے اور آہستہ آہستہ ایک منزل کی طرف بڑھتا تھا، اور امام علیہ السلام ہر موقع کے اوپر اپنا ایک خطبہ اراد فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، یا جو آس پاس کا کوئی گاؤں پڑتا تھا تو آپ ایک خط لکھتے تھے وہاں کو اور ایک قاصد کو بھیج دیتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ میپ دیکھ لیں مکے سے کوفے کی طرف کو، تو اس میں جو راستہ ہے وہ کوفہ جانے والا، تو اس کے داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی جو منزلیں ہیں تو وہ گاؤں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک سڑک ہے ہماری، تو اس کے اس طرف بھی مکانات ہیں اور اس طرف بھی مکانات ہیں۔ تو امام علیہ السلام جب اس راستے سے جا رہے تھے تو کچھ گاؤں دانے ہاتھ پہ پڑتے تھے اور کچھ گاؤں بائیں ہاتھ پہ پڑتے تھے، تو امام علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلتا تھا تو آپ وہاں پر ایک خطبہ اراد فرماتے تھے یا اس گاؤں والوں کو خط بھیجتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ منزل قدم بقدم آگے بڑھتی تھی۔ میں ایک خطبہ آج چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہ جو خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میدان بیضا کا خطبہ ہے، وہی میدان بیضا جو کہ امام کی منزلوں میں سے ایک منزل پڑی تھی امام کی، ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا البیضا کے مقام پر حر کے لشکر سے سامنا ہوا، چونکہ ساتھ چل رہے تھے،
ایک ادھر سے ادھر سے، تو سامنے جب ٹھہرتے تھے تو سامنا ہوتا تھا، تو وہاں پر امام حسین نے خطبہ دیا، جس سے واضح طور پر امام حسین علیہ السلام کا قیام سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے قیام کیوں کیا۔ قیام تو سمجھتے ہیں نا آپ، کیوں کھڑے ہوئے اس کام کے لیے، کہ بچوں کی زبان میں یعنی کسی کے مقابلے پہ کھڑے ہونا اسے قیام کہتے ہیں۔ تو امام نے قیام کیوں کیا؟ ان الحسین خطبہ اصحابہ و اصحاب الحر بالبیضاء، حسین نے اپنے اصحاب کے لیے بھی خطبہ دیا اور حر کے اصحاب کے لیے بھی خطبہ دیا۔ اب یعنی اصحاب سے مراد اپنی فوج والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور جو حر کے ساتھ میں تھے ان لوگوں کے لیے بھی آپ نے خطبہ دیا۔ فحمد اللہ، اللہ کی حمد، وثنى علیہ، اس کی تعریفیں کی۔ ثم قالا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قال، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ اپنے اصحاب سے بھی کہہ رہے ہیں، حر کے لشکر سے بھی کہہ رہے ہیں۔ نانا نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ بار بار نانا کی بات کو اس لیے لاتے ہیں کہ جب مدینے سے آپ نے قدم اٹھایا تھا تو یہ کہا تھا کہ میں نانا کی سیرت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار حوالے جو دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ میں نانا کی سیرت کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بار بار جملہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں، میدان بیضاء پر مقام پر پہنچ کر اپنے اور حر کے اصحاب کے لیے کہتے ہیں، اے لوگو، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی دیکھے کہ ایک ظالم، ظلم کرنے والا اور ستم کرنے والا، اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ ایک ظالم ہے جو ظلم کرتا ہے اور ایک ستمگر ہے جو ستم کرتا ہے، جو بھی دیکھے تو خداوند عالم کے حرام کو وہ حلال کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھے کہ ایک ظالم بادشاہ خدا کے حرام کو حلال کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اور یہ اسے حلال کر رہا ہے، یا اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی انہیں حلال کر رہا ہے، یا جو حلال چیزیں دی ہیں اسے حرام کر رہا ہے، اس نے عہد و پیمان خداوند عالم کو توڑ دیا ہے۔ ایسا انسان وہ ہے جس نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا اور اس نے اس کو توڑ دیا ہے، اور سنت رسول خدا کو اس نے توڑ دیا ہے۔ ایسے انسان نے خداوند عالم کے حرام کو حلال کیا ہے اور خدا کے سے عہد و پیمان توڑ دیا ہے، اور سنت رسول کو اس نے برباد کیا، اس کی مخالفت کی ہے، اور لوگوں میں گناہ کی دعوت دیتا ہے اور ستم کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور وہ شخص اپنی زبان یا ہاتھ سے اس صورت حال کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں، یہ ہے جملہ حسین ابن علی کے قیام کا۔ ابھی تک آپ نے کہا بادشاہ ہے، ظلم کرتا ہے، حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، اس نے پیغمبر کا عہد و پیمان توڑا ہے، اللہ سے جو ایگریمنٹ تھا اسے توڑا ہے، اس نے سنت رسول کو توڑا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے انسان کو دیکھ لے جو انسان یہ کام کر رہا ہے اور اس کی صورتحال بدلنے کی کوشش نہ کرے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو ایسے انسان کا حال بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ کیا سمجھیں ہم اس خطبے سے زانے گرامی؟ مثلا ایک انسان برسر عام شریعت محمدی کی مخالفت کر رہا ہے، ایک انسان ظالم ہے، برسر عام شریعت محمدی کو پامال کر رہا ہے، شریعت محمدی کی مخالفت کر رہا ہے، جو چیزیں حلال ہیں کہتا نہیں یہ حرام ہے، جو چیزیں حرام ہیں کہتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے،
اور کھڑا ہوا ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ رسول کی سیرت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اللہ کے اوپر حق یہ ہے اس انسان کو بھی اسی جگہ ڈالے گا جہاں ظالم کو ڈالے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ اس لیے کہ یہ اس کے ظلم پہ خاموش کھڑا ہے۔ تو حسین ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ظلم کرنے والا بھی اسی زمرے میں ہے اور ظلم دیکھ کے خاموش ہونے والا بھی اسی زمرے میں ہے جو ظالم کا زمرہ ہے، جو ظالم کا مقام ہے۔ اور ظالم کا مقام کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے یدخلہ مدخلہ، اسے اللہ آتش جہنم میں جھونک دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ایسا نہیں کریں، آ جائیے آگے آ جائیے، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ اور ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ تو امام حسین نے ایسے انسانوں کو کیا کہا جو کسی ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جائے اور اس سے نہ کہے کہ تو ظلم کر رہا ہے؟ تو امام کہتے ایسے انسان کا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو شمار ظالموں کے ساتھ میں ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر لشکر حر ساتھ میں، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں الا ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستعاثروا بالفیء واحلوا حرام اللہ وحرموا حلالہ وانا احق من غیر۔ یہ قوم اے حر، جو اس قوم کو تو اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا ہے، یہ قوم جو تیرے ساتھ میں آئی ہے، جو تیرے سپاہ بن کے آئے، جو تیری فوج بن کے آئی ہے، جو یزید کی طرف سے ہے، جو ابن زیاد کی طرف سے یہ فوج آئی ہے، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کر رکھی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے۔ حسین کے خطبے پڑھیے، مولا کے خطبے گوگل پہ سرچ ماریے اور پڑھیے، دیکھیے مجلسوں میں اتنی باتیں نہیں ہو پاتی ہیں، پہنچا ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ مولا کہتے ہیں یہ قوم جس کے ساتھ میں آ رہے ہو، حسین ابن علی کا لشکر کتنا سا ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاریخ کربلا اگر آپ پڑھیں گے اور آخری سے آخری روایت بھی مانیں گے 112 120 125 150 آدمی سے زیادہ نہیں ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ اگر تاریخ کربلا آپ دیکھیں گے اور ان میں شہیدوں کی اگر تعداد دیکھیں گے تو 72 بربنائے مشہور ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اگر دو چار ہیں بھی تو تاریخ اسے لکھتی نہیں ہے۔ زانے گرامی کتنے سے ہیں یہ لوگ؟ بہت کم ہیں، فیاتن قلیلہ، ایک چھوٹا سا گروہ ہے حسین کا۔ اور سامنے سپاہ حر کتنی ہے؟ حر کا لشکر کتنا ہے؟ بولیے کتنا لشکر ہے؟ میں کتنی بار آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، 1000 تو حر لے کر آئے، حر کے ساتھ میں 1000 کا لشکر آیا تھا حسین کا مقابلہ کرنے، حسین کو روکنے کے لیے، اور 3000 آدمی سپاہ کے اور آئے تھے۔ اور یہ سب تھے کون؟ یہ فوجی تھے۔ یہ سب تھے کون؟ یہ سپاہی تھے۔ یہ تھے سب کون؟ یہ ابن زیاد کی فوج کے اور اس کے لشکر کے لوگ تھے۔ اما اگر 2 پولیس والے آ جاتے ہیں، 2 پولیس والے جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کسی مقام پر، اگر وہ آ جائیں تو لوگوں کے دماغ جو ہے خراب ہونے لگتے ہیں اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کے ساتھ کتنا لشکر ہے بھائی؟ دیکھیں میں سلطنت کی مثال دے رہا ہوں، حسین کے ساتھ کتنا لشکر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 100 آدمی، اگر آپ زیادہ سے زیادہ مانیں گے، اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ کم سے کم 1000، یعنی 10 گنا زیادہ ہے حر کا لشکر، اور حر ابھی ایمان لایا نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں زانے گرامی، سنیں، حر ابھی ایمان لائے نہیں ہے۔ 1000 کے لشکر کو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں تم نے شیطان کی پیروی کر رکھی ہے اور تم نے اطاعت رحمان کو چھوڑ رکھا ہے۔ حسین کہنا چاہتے ہیں جس کی تم تقلید کرتے ہو وہ شیطان ہے، جسے چھوڑ رکھا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ اس سے اندازہ لگائیے حسین کی شجاعت کا، آقا حسین کی شجاعت کا، اس سے اندازہ لگائیے حق کے نمائندے کا کہ حق کا نمائندہ کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اور تم لوگوں نے اطاعت رحمان کو چھوڑ رکھا ہے،
پھر کہتے وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور تم لوگ فساد مچانا چاہتے ہو۔ بہت بڑی بات ہے، ایک سلطنت کا مقابلہ کرنا، ایک حکومت کا مقابلہ کرنا، وہ بھی یزید جیسے کی حکومت، ابن زیاد جیسے کی حکومت کوفے میں ہو رہی ہو، ان لوگوں کے مقابلے میں 100 آدمی کا لشکر، 125 آدمی کا لشکر، اور اس میں بھی بولنے والا صرف زمانے کا امام ہے، دوسرے لوگ بولتے نہیں ہیں۔ یہ سلیقہ تھا حسین کے لشکر کا، جو ولی خدا ہے وہی کلام کرے گا، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے کاش ہمارے یہاں بھی یہ شعور پیدا ہو جائے، جو ہم میں بزرگ ہے وہ بولے گا، ہر ایک کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک درس ہے حسین کا، یہ بھی حسین کا ایک درس ہے، یہ بھی ولی خدا کا ایک درس ہے، سبق ہے جو ولی خدا دے رہے ہیں۔ صرف حسین بول رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور احکام اور حدود الہی پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ تم لوگ جو ہو، ہم آپ لوگ اپنے آپ کو مت سمجھنا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یعنی حسین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، مراد وہ لوگ ہیں۔ تم لوگ، امام کہتے ہیں ان لوگوں کی طرف، لشکر کی طرف، تم لوگ احکام الہی کے حدود کی پرواہ نہیں کرتے جو اللہ نے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اور اب سنیے جو جملہ ہے آپ کا، ہاں وَاسْتَعْثَرُوا بِالْفَیْعَةِ، اور فے کے تمام امت کا حق ہے، اس کو تم نے صرف اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ یعنی یہ جو بیت المال ہے قوم کا، یہ تو سبھی کا حق ہوتا ہے، اور اسے تو تم نے اپنے لیے معین کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ یزید اور معاویہ کا کردار کیا تھا؟ معاویہ صرف اس کو بیت المال سے دیتا تھا جو علی کو برا کہتا تھا، معاویہ اس مولوی کو پیسے دیتا تھا جو علی بن ابی طالب کی مخالفت میں حدیث سے بیان کرتا تھا، معاویہ اسے دولت دیتا تھا جو معاویہ کی فضیلتوں میں بیان کرتا تھا۔ فیعہ لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے آقا حسین علیہ السلام نے، اس تمام صورتحال کو بدلنے کے لیے دوسروں کی نسبت، اب آپ بتا بھی رہے ہیں لشکر والے سے، ان تمام صورتحال کو بدلنے کے لیے دوسروں کی نسبت میں صحیح ہوں، میں آئے ہائے ہائے میں صحیح ہوں، تمہیں چاہیے کہ میری اطاعت کرو، درود پڑھ دے محمد، ایک اور درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ تو حسین کا یہ خطبہ مقام بیضا میں یہ ہوا۔ اب سنیں آقا امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے 2-3 سطر یا 2-3 لائنیں جسے آپ کہتے ہیں، میں پیش کر کے مجلس کو اتمام کی طرف لے جاتا ہوں، جو ہمارا وقت ہو رہا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں خطبہ دیتے ہیں چلنے سے پہلے، اور یہ خطبہ کس وقت کا ہے؟ جب آپ فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرنا چاہتے ہیں، مولا فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علی کون ہے۔ سنیں عزیزان گرامی، وَاسْمَعُوا مَقَالَتِي وَاكْتَبُوا قَوْلِي، تم لوگ میری باتوں کو سنو اور میری باتوں کو لکھ لو۔ ثُمَّ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَمْصَارِكُمْ وَقَبَائِلِكُمْ، پھر تم جب پلٹ کر جاؤ گے اپنے قبیلوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف، اپنے خاندان والوں کی طرف، اپنے گاؤں والوں کی طرف، فمن آمنتم من الناس، تو تمہیں یہ باتیں ان تک پہنچانی ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ آئے گی بات، ابھی آئے گی، آپ وہاں تک میں لے جا رہا ہوں۔ اے کوفے والوں، تم میری باتوں کو سنو، ٹھیک ہے؟ امام وقت کتنا عاجزی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، تم سنتے کیوں نہیں میری بات کو؟ یہ کوئی آج کا زمانہ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ شروع ہی سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کسی صاحب عقل کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ سنو میری باتوں کو، لکھ لو میری باتوں کو، جب تم پلٹنے لگو گے تو وہاں پہ جا کر کے ہماری باتوں کو تم لوگوں سے بتا دینا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، ان افراد تک بتانا جو صاحب ایمان ہیں، صاحب بھروسہ ہیں، سمجھو ان کو ہمارے حق کی طرف دعوت دے دو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ حق پرانا نہ پڑ جائے۔ یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیے، اس وقت جو خطبہ دے رہے ہیں وہ علی کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ لوگوں سنو، لکھ لو، سنتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات دوسروں تک جا کے پہنچا دینا۔ مزاج بالکل وہی ہے جو نانا کا مزاج غدیر میں تھا، 50 برس کے بعد وہی مزاج اپنا رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو،
جب تم اپنے وطن واپس جاؤ گے تو اس پیغام کو پہنچا دینا جو میں نے یہاں پیغام پہنچایا ہے، اور جتنے تم لوگ ہو سب کے سب جا کے بتانا کہ پیغمبر اسلام نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اگر تم نے نہیں بتایا، جا کر نہیں پہنچایا تو سمجھو حق تلفی کی ہے، ایک واجب کام کو نہیں پہنچایا ہے۔ حسین ابن علی سن 58 ہجری میں سرزمین مکہ پر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ٹھیک 48 سال کے بعد ایک ہی بات دوہرا رہے ہیں، یہ چیز جو میں تمہیں دے رہا ہوں انہیں اپنے گاؤں میں جا کے بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نہ بتاؤ اور یہ ہمارا بتایا ہوا چیز پرانی ہو جائے۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ ولایت علی ابن ابی طالب تھی۔ اب آپ کو مزہ آئے گا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کو لطف آئے گا، ہے یہ چیز حق کے ولایت کہیں پرانی نہ ہو جائے، یہ مٹ نہ جائے، یہ مغلوب نہ ہو جائے، اس کے اوپر کسی دوسری چیز کا غلبہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ولایت کو لوگ بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو علی کی فضیلتوں کو لوگ بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر کے اس فرمان کو لوگ بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو رسالت کی پوری جو ذمہ داریاں تھی اس کے اوپر پانی پھر جائے۔ لہذا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سب کو جا کے علی کی ولایت کو بتاؤ، اور اگر تم نے نہیں بتایا، اگر تم نے نہیں بتایا، اب پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، مولا کیا پڑھتے ہیں قرآن کی آیت میں؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تم بتاؤ یا مت بتاؤ، اللہ کا نور تمام ہو کے رہے گا، اللہ کا نور تمام ہو کے رہے گا، اللہ کا نور تمام ہو کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافران کتنی ہی ناچاری دکھاتے رہے، کافران کتنی ہی مجبوری دکھاتے رہے، کافران کتنے ہی مکرو کام کرتے رہے، اسے اپنے نور کو پہنچانا ہے، وہ پہنچا کے رہے گا، وہ پہنچا کے رہے گا۔ یعنی امام بتانا چاہتے تم اگر چھپاؤ گے بھی تو وہ پوری کو بتائے گا۔ درود پڑھ دے محمد، ہائے ہائے، تم کافروں کو کتنا ہی برا لگے، یہ اللہ اپنے نور کو پہنچائے گا۔ اور یہ آیت کریمہ واللہ متم نورہ، یہ قرآن مجید کی آیت کہ اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافرن کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ آیت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی شان میں، یعنی اللہ اس نور کو تمام کرے گا جو پردہ غیب میں ہے، چاہے کافرین کو کتنا ہی برا لگے۔ بس پڑھنے جا رہا ہوں آخری فقرے مولا کے مکے کے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں قال انشدکم اللہ هل تعلمون ان رسول اللہ اشترى موضع مسجد ومنازلہ، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جب نبی مدینے میں آئے تھے تو نبی نے ایک مسجد کی جگہ خریدی تھی اور اپنا گھر بنانے کی جگہ خریدی تھی؟ تاریخ پیش کر رہے ہیں مکے میں مولا، تمہیں کیا معلوم نہیں ہے کہ جب نبی مدینے میں آئے تھے تو انہوں نے ایک مسجد جو مسجد نبوی ہے اس کی جگہ خریدی تھی آپ نے، اور جو اس کے اطراف میں جگہ تھی جہاں آپ گھر بنا رہے تھے اس جگہ کو بھی خریدا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ مسجد ہی و منازل ہی، مسجد کی جگہ خریدی تھی اور گھروں کی جگہ خریدی، فبتناہ، اور نبی نے مسجد بھی بنائی تھی اور میں بولو بھائی مسجد بھی بنائی تھی اور گھر بھی بنائے تھے، ثم ابتنا فیہ عشرۃ منازلا، اور مسجد کے بغل میں پیغمبر نے 10 گھر بنائے تھے۔ پیغمبر نے کتنے گھر بنائے تھے؟ 10 گھر بنائے تھے۔ 9 لہو، 9 گھر پیغمبر کے تھے، وجعل عاشرھا فی وسطھا لابی، اور 10واں گھر جو بنایا تھا وہ میرے باپ علی کے لیے بنایا تھا۔ نہیں بھائی آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے، حسین خطبہ دے رہے، یہ چیز لازم ہے جبھی تو حسین بیان کر رہے ہیں۔ اور جو 10واں گھر بنایا تھا حسین نے، میرے نبی نے جو 10واں گھر بنایا تھا میرے باپ علی کے لیے بنایا تھا، اور وہ گھر بھی 10واں ان 10 گھر کے بیچ میں بنایا تھا۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ اور اب اس کے بعد جو 2 جملے پڑھنے جا رہا ہوں میں وہ ہے پوری فضیلت بھری ہوئی، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ثم صد کل باب شارع
الی المسجد غیر بابہ، پھر نبی نے سارے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا تھا جن کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، سوائے میرے بابا کے گھر کے دروازے کے۔ ہائے 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 ہائے، درود پڑھ دے محمد علیہ۔ سارے گھروں کے دروازے کو نبی نے بند کر دیا تھا سوائے میرے بابا کے گھر کے دروازے کو۔ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ، تو لوگوں میں اتنی چہمہ گوئیاں ہوئیں، لوگ اتنا کلام کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، سب کے دروازے بند کر دیے سوائے علی کے۔ فَقَالَ، تو میرے نانا نے کہا تھا، یہ مکے والوں سے کہہ رہے ہیں، فَقَالَ، میرے نانا نے کہا تھا، مَا أَنَا صَدَقْتُ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحْتُ بَابَهُ، میں نے نہ ان کے دروازے بند کیے ہیں نہ میں نے علی کا دروازہ کھولا ہے۔ ارے حد ہو گئی بھئی، آپ پہنچے نہیں میرے اس جملے کے اوپر۔ مولا کے جملے کے مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا میں نے ان کے دروازے بند نہیں کیے، میں نے علی کا دروازہ بند نہیں کیے، نہیں کھولا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِسَدِّ أَبْوَابِكُمْ، بلکہ اللہ نے حکم دیا تھا ان سب کے دروازے بند کر دو۔ وَفَتَحَ بَابَهُ، اور میرے بابا کا دروازہ کھول دو۔ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ أَن يَنَامُوا فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَهُ، پھر پیغمبر نے منع کیا کوئی آج سے مسجد میں نہیں سوئے گا۔ ہائے 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 ہائے، پھر آپ نے منع کیا کہ آج سے کوئی بھی مسجد میں نہیں سوئے گا الا علی۔ اتنی عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں عزیز، علی کے علاوہ کوئی بھی اس مسجد میں نہیں سوئے گا۔ اب سنو، اب کہتے ہیں آخری جملے آپ کی خدمت میں اذان سے پہلے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قالا افتعلمون ان عمر ابن خطاب حرس علی قوت قدر عینے، حضرت عمر ابن خطاب نے پیغمبر سے گزارش کی تھی کہ چلیے دروازے تو آپ نے بند کر دیے، کم سے کم اتنا سا سوراخ ہی کھلوا دیجئے۔ ہائے ہائے، جھانکنے کی عادت نہ گئی، ہائے 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 ہائے، عادت نہ گئی کہ اتنا سا سوراخ ہی کھلوا دیجئے جس سے ہم مسجد نبی کو دیکھتے رہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فَيَدْعُهَا فِي مَنْدِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَبَى عَلَيْهِ، پیغمبر نے کہا ہرگز نہیں، تمہارے لیے چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں کھلے گا۔ ہائے 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 ہائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کسی کی منزلت علی جیسی ہو تو سوراخ کیا دروازے کھل جائیں۔ یہ ہے حسین کا پیغام۔ حسین اپنے بابا کی فضیلتیں بھی بیان کر رہے ہیں، حسین اپنے سفر کا مقصد بھی بیان کر رہے ہیں۔ آ رہا ہے نا آپ کو لطف خطبہ سننے میں عزیزو؟ یہ ہے حسین ابن علی کے خطبے۔ حسین کے خطبوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خطبات امام حسین ایک نام ہے، بلاغت الحسین ایک کتاب ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے جمع کر کے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حسین خود ایسا خطبہ دے رہے ہیں، اما یہ تو آقا ہیں، فرزند زہرا ہیں، علی کے لاڈلے ہیں، پیغمبر کے نواسے، حسن کے بھائی ہیں، وہی خدا میں پال کلام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے تو زبان رسالت کو چوسا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ بھی ایسی گفتگو کرتا ہے جو زمانے والا جواب نہیں دے سکتا۔ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا جس وقت مولا قاسم نے آ کے کہا تھا، شہزادے قاسم نے اتنا ہی تو صرف کہا تھا، شب عاشور جو آنے والی ہے اس میں اتنا ہی صرف جناب قاسم نے کہا تھا، چچا جان کیا کل کی جو فہرست ہے مرنے والوں کی، کیا اس میں میرا بھی نام ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو دیکھا، اوپر سے نیچے دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ قاسم خاموش کھڑے، پھر قاسم نے پوچھا، چچا جان آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں، کیا کل مرنے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ حسین پھر خاموش ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر قاسم کہتے ہیں، چچا جان کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ اب حسین کہتے ہیں، بیٹا تو اپنی کیا بات کرتا ہے، کل تو اصغر کا نام بھی شہید ہونے والوں میں ہے۔ اب غیرت مند لہو ہے نا، حسن کا لہو ہے، قاسم کی رگوں میں حسن کا لہو دوڑ رہا ہے۔ آواز دیتے چچا جان، ایک مرتبہ انگڑائی لیتے ہیں۔ قاسم کہتے ہیں، چچا کیا یہ بدبخت خیموں میں آ جائیں گے؟
اس لیے کہ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ علی اصغر تو چھوٹا ہے، مقتل میں تو جائے گا نہیں ہے، کیا چچا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ اب عزادار و قاسم کو کیا پتا تھا کہ خیموں میں آئیں گے یا حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے جائے گا۔ چچا کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے؟ اور جب صبح عاشور نمودار ہو گئی تو سب کو اجازت ملتی ہے، قاسم کو اجازت نہیں ملتی۔ اور امام حسین کہتے ہیں بیٹا تو میرے بھیا کی نشانی ہے، اور ایک چچا بھتیجے سے کتنا پیار کرتا ہے اس کا تصور آپ کو خود بخود ہو سکتا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم کو اجازت نہیں ملتی، قاسم پھر ام فروا کے پاس گیا، اماں مجھے اجازت نہیں ملتی۔ اماں کہتی ہیں بیٹا میں بنی ہاشم سے نہیں ہوں، میرے شیر کی لاج رکھ لینا، کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ چونکہ بنی ہاشم کا شیر قاسم نے نہیں پیا اس لیے شہادت کے درجے پہ فائز نہیں ہوئے ہیں، بیٹا جا کے اجازت لے لے۔ پھر قاسم جاتے اجازت نہیں ملتی، پھر جاتے اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ ام فروا خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، بچہ ایسے ہی سر کو جھکائے ہوئے تھی، اپنے شوہر کو سوچ رہی تھی، امام حسن یاد آ رہے تھے، سوچتے سوچتے یاد آیا حسن مجھ سے وصیت کر کے گئے تھے جب کبھی قاسم پہ کوئی خطرناک وقت آئے، قاسم کسی بڑی مصیبت میں ہو تو یہ تعویذ کھول لینا، اس کی مصیبت حل ہو جائے گی۔ بخوشی خوشی بیٹے کو بلایا، بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا ہوا تھا اے ام فروا میرا بھیا جب کربلا میں مگر لیا جائے کوئی مونس و یاور مددگار نہ ہو، قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادار و قاسم یہ تعویذ لے کر کے چلے، حسین کے قریب پہنچے، حسین نے تعویذ دیکھا، ایک مرتبہ تحریر کو اپنی آنکھوں سے ملایا، آواز دیا بھیا حسن، کیا قاسم کو اس لیے پالا تھا؟ قاسم کو اجازت مل گئی، ارزق کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم بھی کر چکے، ایک لمحے میں بس مصائب قدر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا نیزہ قاسم کی پشت پہ آ کے لگا، آواز دیا چچا میری مدد کیجئے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے جو فوجیں حملے کر رہی تھی ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر دوڑنے لگی، قاسم کا بدن نازنین، ہائے ہائے میں کیا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، بدن نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ حسین پہنچے، آواز دیا قاسم کہاں ہو؟ اب قاسم ایک جگہ ہوتے تو بیان کرتے، آواز دیتے، ان کی تو لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ایک مرتبہ حسین کی آواز پہ لاش کے ٹکڑے اٹھے، آواز دیا چچا قاسم ادھر ہے۔ حسین نے ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھری بنایا، خیمے میں لے کے گئے، لے ام فروا تیری کمائی میں لے آیا۔ قاسم کو دیکھا، ماں سجدے میں گری، زینب نے ماتم کیا، سکینہ چلائی میرا سید سجاد، ہائے بھیا قاسم، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس عزا کو قبول فرما، جو مومنین التماس دعا رکھتے ہیں ان کے دعاؤں کو مستجاب فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔